ہولڈ کرے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو جیرالڈ بول رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک بلغم زدہ کھڑکھڑاتی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والا خاصا بوڑھا آدمی ہے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں اولڈ جیرالڈ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تم وائے آج کیسے اولڈ جیرالڈ یاد آ گیا تمہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں تو ہمیشہ تمہارے سٹیکرز اکٹھے کرنے کا شغل کا مذاق اڑاتا رہتا ہوں، چلو آج تعریف کر دوں۔ ٹائیگر نے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے کارل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے وہ کیوں؟ لگتا ہے تمہیں اس سلسلے میں کوئی کام پڑ گیا ہے، ورنہ تم اور تعریف کرو، اولڈ جیرالڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بزرگ واقعی تجربہ کار ہوتے ہیں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہی تجربہ تو ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، بہرحال بولو کیا کام ہے؟ مجھے تمہارا کام کر کے خوشی ہوگی، اولڈ جیرالڈ نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ ایک سٹیکر کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس کا تعلق کس گروپ یا تنظیم سے ہے، اور یہ میرے لیے موت زندگی کا سوال ہے، ٹائیگر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او کون سا سٹیکر ہے، جلدی بتاؤ، اولڈ جیرالڈ نے چونک کر کہا تو ٹائیگر نے اسے سٹیکر پر بنے ہوئے پرندے کی تصویر کے بارے میں وہ تفصیل بتا دی جو کارل نے اسے بتائی تھی، اور اس نے بھی ایک بار اس سٹیکر کو دیکھا تھا۔ او یہ تو بلیک بونز کا سٹیکر ہے، میرے پاس ہے ایک سٹیکر، اولڈ جیرالڈ نے بے ساختہ لہجے میں کہا۔ بلیک بونز کون ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ یہ نام وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ اس پرندے کا نام ہے، یہ پرندہ ایکیمیا کی ریاست پاسو کا محسوس پرندہ ہے، اولڈ جیرالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں یہ سٹیکر کون استعمال کرتا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ سوری بوائے، میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں اپنی آخری زندگی عبرتناک نہیں بنانا چاہتا، آئی ایم سوری، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ جس طرح اولڈ جیرالڈ خوفزدہ ہو گیا ہے، لگتا ہے یہ کوئی خطرناک گروپ ہے، کارل نے کہا۔ ہاں بہرحال تم نے ایک کلیو تو دیا ہے آگے بڑھنے کا، اولڈ جیرالڈ سے ہٹ کر اور بھی لوگ ہیں جن سے اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو کارل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے واقعی بہت سے لوگوں سے رابطے ہیں، لیکن خیال رکھنا کہ میرا نام سامنے نہ آئے، کارل نے کہا۔ بے فکر رہو، تم مجھے جانتے ہو، اوکے گڈ بائے۔ ایک بار پھر شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس کے آفس سے باہر آ گیا۔ بلیک بونز کا نام اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ اولڈ جیرالڈ اس بارے میں زبان نہ کھولے گا کیونکہ وہ ویسے ہی آخری عمر میں خوفزدہ رہتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں فریڈ کا نام آ گیا تھا۔ فریڈ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور ڈرگ بزنس سے متعلق تھا، لیکن اس نے مخابرے کا نیٹ ورک بھی بنایا ہوا تھا۔ پاکستان اور اس کے ہمسایہ ملک میں انڈر ورلڈ کے بارے میں ہر قسم کی معلومات اس سے مل جاتی تھی، اسے انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے فریڈ کا رخ کیا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ فریڈ کے خصوصی آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ فریڈ سے اس کے خاصے دوستانہ تعلقات تھے اور وہ اکثر اس سے ملتا رہتا تھا کیونکہ اس سے اکثر اسے ایسی معلومات مل جاتی تھیں جو عمران کے کام آ سکتی تھیں۔ او ٹائیگر، آؤ، آج اچانک کیسے آ گئے؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ فریڈ نے اٹھ کر ٹائیگر کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی فریڈ، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے استاد عمران صاحب پر دن دہاڑے رواں دواں سڑک پر خطرناک قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اور عمران صاحب اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے اطلاع مل چکی ہے، سٹی ہسپتال والے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاش حکومت کے کارندے لے گئے ہیں، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ ابھی زندہ ہے، فریڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے موت و زندگی کی کشمکش کہا ہے، بہرحال جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن میرا فرض ہے کہ میں اپنے استاد پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو ٹریس کر کے ان سے انتقام لوں۔ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں اس بارے میں معلوم ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ او نہیں، صرف اتنی اطلاع ملی ہے کہ چلتے ہوئے کار پر اچانک بلاسٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر شاید بم پھٹ رہا تھا جسے وائرلیس کے ذریعے ڈی چارج کر دیا گیا تھا، لیکن اب تک وہی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ بہرحال آج نہیں تو کل میں اس بارے میں معلوم کر لوں گا، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر اس لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ ایک سٹیکر کی تفصیل سن لو،
اور مجھے بتاؤ کہ یہ اسٹیکر کون سا اسٹیکر ہے اور کون اسے استعمال کرتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اسٹیکر؟ کیا مطلب، کیسا اسٹیکر؟ فریڈ نے چونک کر کہا تو ٹائیگر اسے اسٹیکر پر بنے ہوئے پرندے کی تصویر کی تفصیل بتا دی۔ او تمہارا مطلب ہے بلیک بون اسٹیکر؟ فریڈ نے چونک کر کہا۔ ہاں، لیکن یہ بلیک بونز کون سا گروپ ہے؟ ٹائیگر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ 1,00,000 روپے اور حلف کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا، فریڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا 1,00,000 روپیہ اور وعدہ کہ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو سنو، یہ اسٹیکر بلیک بونز نامی ایک خفیہ تنظیم استعمال کرتی ہے۔ یہ تنظیم ایک ایرمین اور یورپی مشترکہ تنظیم ہے، انتہائی خاص قسم کے حساس اسلحے کے بزنس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے بڑے جرائم میں ملوث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، البتہ پاکستان میں انہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ یہ انتہائی جدید ترین آلات اور اسلحہ استعمال کرتی ہے اور انتہائی خطرناک اور تربیت یافتہ افراد پر مبنی ہے۔ فریڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا یہاں انچارج کون ہے اور اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا انچارج برائڈ ہے، جو ڈی سلوا کلب کا مالک اور مینیجر ہے، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن بلیک بونز کا نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، جبکہ ڈی سلوا کلب بھی میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ خاصا شریفانہ کلب ہے اور برائڈ سے بھی 2-3 بار ملاقات ہو چکی ہے۔ لگتا تو نہیں کہ وہ اس قدر خطرناک کاموں میں ملوث ہوگا، ٹائیگر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن بلیک بونز کے تحت وہ خفیہ گروپس یہاں کام کر رہے ہیں۔ ایک گروپ اسلحہ بزنس میں ملوث ہے اور دوسرا گروپ دیگر بڑے جرائم میں، اور اس میں وہ کلر گروپ بھی شامل ہے جو انتہائی جدید انداز میں قتل کرتا ہے۔ یہ سب انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کلر گروپ کا انچارج کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کوئی رچرڈ نامی آدمی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈی سلوا کلب کے تحت کاریں کون کنٹرول کرتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کاریں؟ کیا مطلب، کیسی کاریں؟ فریڈ نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تنظیم بہرحال محسوس کاریں استعمال کرتی ہوگی، عام ٹیکسیوں یا کاروں میں تو ایسی خفیہ وارداتیں نہیں ہو سکتی، ٹائیگر نے کہا۔ اس بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، البتہ تمہیں اس بارے میں ڈی سلوا کلب کے چیف سپروائزر رونالڈ سے معلومات مل سکتی ہے، لیکن وہ معاوضہ لے گا، فریڈ نے کہا۔ وہ اپنے کلب کے خلاف کیسے اطلاع مہیا کر سکتا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ پیسے لے کر اپنے بارے میں بھی اطلاع دے سکتا ہے، کلب تو پھر بھی علیحدہ بات ہے، فریڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس سے معلومات حاصل کرو، ابھی اس کا معاوضہ بھی میں دوں گا اور اتنا معاوضہ تمہیں مزید بھی دوں گا، لیکن یہ کام میرے سامنے ہونا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ تو فریڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، اس لیے دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یس ڈی سلوا کلب، رابطہ ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ریڈ اسکائی کلب سے فریڈ بول رہا ہوں، چیف سپروائزر رونالڈ سے بات کراؤ، فریڈ نے کہا۔ ہولڈ کریں، میں فون ان کے آفس میں لنک کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رونالڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ فریڈ بول رہا ہوں رونالڈ، ریڈ اسکائی کلب سے، فریڈ نے کہا۔ وہ آپ، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، لہجہ مدبانہ تھا۔ کیا تمہارا فون محفوظ ہے؟ فریڈ نے کہا۔ وہ اچھا، 1 منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، چند معلومات چاہیے۔ معقول معاوضہ بھی ملے گا اور گارنٹی بھی کہ بات کھلے گی بھی نہیں، فریڈ نے کہا۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے جناب، فرمائیے، دوسری طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا گیا۔ بلیک بونز کے لیے جو کاریں استعمال ہوتی ہیں انہیں کنٹرول کون کرتا ہے؟ فریڈ نے پوچھا۔ وہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رونالڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک کار ڈرگ بزنس میں استعمال ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنی ہے، صرف معلومات اور بس، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، 1,00,000 روپے معاوضہ اور گارنٹی کہ میرا نام سامنے نہ آئے گا، رونالڈ نے کہا۔ گارنٹی پہلے ہی میں دے چکا ہوں اور میں بار بار بات کو دہرایا نہیں کرتا، معاوضہ رات کو آ کر مجھ سے لے جانا، فریڈ نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے، بلیک بونز کے استعمال میں 10 کاریں ہیں اور انہیں کنٹرول اسسٹنٹ مینیجر روڈی کرتا ہے، رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کاروں کی کوئی علیحدہ نشانی بھی تو رکھی گئی ہوگی، وہ کیا ہے؟ فریڈ نے پوچھا۔
جی ہاں، ان کاروں پر بلیک بونز کا خصوصی اسٹیکر لگا ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ رونالڈ نے جواب دیا، اس اسٹیکر پر وہ ایکٹیمین پرندہ بنا ہوا ہے نا، کالے رنگ کا؟ فریڈ نے کہا، ہاں وہی بلیک بونز کا اسٹیکر ہے، اس پرندے کا نام ہی بلیک بونز ہے، رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، معاوضہ آ کر لے جانا، گڈ بائے، فریڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تم نے اچھے سوال کیے ہیں، اب تمہارا معاوضہ ہو گیا 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ پہلے اور 1 لاکھ اس اطلاع کے اور رونالڈ کے 1 لاکھ روپے، کل 3 لاکھ روپے ہو گئے۔ ٹائیگر نے جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا، اگر تم 2 لاکھ روپے اور دو تو میں تمہیں یہ بھی معلوم کر کے بتا سکتا ہوں کہ جس روز تمہارے استاد پر حملہ ہوا کتنی کاریں استعمال کی گئی تھیں اور کون کون انہیں چلا رہا تھا۔ فریڈ نے کہا، کیسے معلوم کرو گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اسسٹنٹ مینیجر روڈی کا پرسنل سیکریٹری مرفی جوئے کے قرضے میں پھنسا ہوا ہے، وہ یہ قرضہ معاف کروانا چاہتا ہے، حالانکہ قرضہ صرف 50,000 روپے ہے، لیکن مرفی اسے معاف کروانا چاہتا ہے۔ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، اگر وہ یہ معلومات مہیا کر دے تو وہ کر دے گا۔ فریڈ نے کہا، ٹھیک ہے، میں 5 لاکھ کا چیک لکھ دیتا ہوں تمہیں، ٹائیگر نے کہا اور چیک پر لکھنا شروع کر دیا، جبکہ فریڈ نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ڈی سلوا کلب، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ریڈ اسکائی کلب سے فریڈ بول رہا ہوں، پرسنل سیکریٹری 2 اسسٹنٹ مینیجر مرفی سے بات کرائیں۔ فریڈ نے کہا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مرفی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، ڈی سلوا کلب سے فریڈ بول رہا ہوں مرفی۔ فریڈ نے کہا، او آپ، حکم فرمائیے، کیسے فون کیا ہے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مرفی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شاید اسے تصور ہی نہ تھا کہ اتنے بڑے کلب کا مالک اس سے براہ راست بات کرے گا۔ کیا تمہارا فون محفوظ ہے؟ فریڈ نے پوچھا۔ او اچھا، 1 منٹ، ہاں اب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں، حکم فرمائیے، مرفی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا قرضہ میں اتار سکتا ہوں بشرط یہ کہ تم چند عام سی معلومات مہیا کر دو، لیکن معلومات حتمی ہونی چاہیے، غلط بیانی کا نتیجہ عبرتناک موت بھی ہو سکتی ہے۔ فریڈ نے کہا، کیسی معلومات؟ آپ پوچھیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو ضرور دوں گا، اگر چند معلومات مہیا کرنے سے میرا قرضہ اتر سکتا ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مرفی نے تیز لہجے میں کہا، تمہارے پاس روڈی کا ریکارڈ ہوتا ہے اور بلیک بونز کے لیے جو 10 کاریں استعمال ہوتی ہیں اور ان کو کنٹرول روڈی کرتا ہے، اور اس کا ریکارڈ تمہاری تحویل میں ہوتا ہے۔ ہمیں گزشتہ کل جو ایک کار قاتلانہ حملے میں استعمال ہوئی ہے اس کا نمبر اور ڈرائیور کا نام چاہیے۔ فریڈ نے کہا، قاتلانہ حملے میں؟ کیا مطلب؟ کہاں ہوا ہے قاتلانہ حملہ؟ مجھے تو معلوم نہیں، البتہ کل 4 کاریں زیر استعمال رہی ہیں، مرفی نے جواب دیا۔ اس سے پوچھو کہ سفید رنگ کی سیڈان نئے ماڈل کی کار کا نمبر اور ڈرائیور کا نام کیا ہے، ٹائیگر نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ان 4 کاروں میں سفید رنگ کی کتنی کاریں ہیں؟ فریڈ نے پوچھا۔ 2 سفید رنگ کی کاریں ہیں، مرفی نے جواب دیا۔ ان 2 سفید رنگ کی کاروں میں سیڈان کار کون سی ہے؟ دونوں ہی سیڈان کاریں ہیں، فریڈ نے پوچھا۔ ایک سیڈان کار ہے، مرفی نے جواب دیا، اس کا نمبر اور اس کے ڈرائیور کا نام اور ایڈریس، فریڈ نے کہا۔ ڈرائیور کا تو علم نہیں ہو سکتا کیونکہ چیف باس کے حکم پر یہ کاریں استعمال ہوتی ہیں، البتہ اس کا رجسٹریشن نمبر بتا سکتا ہوں بشرط یہ کہ، مرفی نے کہا۔ کہہ دیا کہ قرضہ ختم ہو جائے گا، پھر بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ فریڈ نے اس قدر سخت لہجے میں کہا تو مرفی نے رجسٹریشن نمبر بتا دیا۔ یہ کار اب کہاں موجود ہے؟ فریڈ نے پوچھا۔ ورک شاپ میں، ہائیڈ ورک شاپ میں وہیں ہوتی ہے یہ سب کاریں، ان سے مستقل معاہدہ ہے باس کا، مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہارا قرضہ ختم ہو گیا، اور کچھ؟ فریڈ نے کہا، میرا نام سامنے نہ آئے ورنہ مجھے چونٹیوں کی طرح مسل دیا جائے گا، مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، فریڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھینک یو فریڈ، تمہاری وجہ سے کافی معلومات مل گئے ہیں، اب میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا، ٹائیگر نے فریڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ خیال رکھنا، یہ لوگ بے حد منظم اور انتہائی خطرناک ہیں، فریڈ نے کہا۔ تم فکر مت کرو، ہاں اس برائٹ کی رہائش گاہ کا تمہیں علم ہے، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیسٹ کالونی میں رہتا ہے، کوٹھی نمبر معلوم نہیں، فریڈ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے گڈ بائے، ٹائیگر نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔
ایکریمیا کی ریڈ زیرو ایجنسی کا چیف اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا سامنے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے سامنے موجود دیوار کے پار دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور دکھ کے تاثرات نمایاں تھے۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری ولیم رابرٹ صاحب لائن پر ہیں۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، چیف نے کہا۔ ہیلو، رابرٹ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں ماتھر بول رہا ہوں، چیف نے مدبانہ لہجے میں کہا کیونکہ اس کی ایجنسی ڈیفنس سیکرٹری کے تحت تھی۔ تم نے رینڈل اور ڈکشا کی موت کے بارے میں اطلاع دینے کے ساتھ ہی مزید ایجنٹ پاکستان بھجوانے کی درخواست کی تھی، لیکن تمہیں اس لیے اجازت نہ دی گئی کہ چیف سیکرٹری صاحب نے پاکستان میں کسی بھی مشن کے سلسلے میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا، ڈیفنس سیکرٹری نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ماتھر نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا مشن پاکستان کے خلاف نہیں ہے، جس پر وہ قدرے آمادہ تو ہوئے ہیں، لیکن وہ خود تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود ہیں، تم ان سے بات کر لو، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، ماتھر نے جواب دیا تو دوسری طرف سے مزید کچھ کہے ریسیور رکھ دیا گیا تو چیف نے بھی ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ چیف سیکرٹری صاحب سے میری بات کراؤ، ماتھر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماتھر نے کہا۔ چیف سیکرٹری صاحب کی فون سیکرٹری لائن پر ہے جناب۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، ماتھر بول رہا ہوں، چیف آف ریڈ زیرو ایجنسی، ماتھر نے کہا۔ چیف صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں ماتھر بول رہا ہوں، چیف آف ریڈ زیرو ایجنسی۔ مجھے ڈیفنس سیکرٹری صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم ہے جناب؟ ماتھر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہارا پاکستان میں کیا مشن ہے، تفصیل سے بتاؤ، چیف سیکرٹری نے سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ تو ماتھر نے ڈاکٹر کمال حسین کے ایکریمیا میں طویل ریسرچ اور فارمولے پر کام کرنے کے بارے میں بتا کر فارمولے کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ ڈاکٹر کمال حسین کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا اور ایکریمین ڈاکٹروں کی بورڈ نے انہیں لا علاج قرار دے دیا تھا، اس لیے ڈاکٹر کمال حسین کو ان کی خواہش پر پاکستان واپس بھجوا دیا گیا تھا اور فارمولہ بھی ڈیڈ فارمولہ کے اسٹور میں رکھ دیا گیا۔ پھر اب کیا ہوا ہے کہ تم اپنی ایجنٹ پاکستان بھجوا رہے ہو، چیف سیکرٹری نے کہا۔ سر، ڈاکٹر کمال حسین کو پاکستان سے اغوا کر لیا گیا ہے اور فارمولہ اسٹور سے ان کا فارمولہ بھی غائب کر دیا گیا ہے اور اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ کام ایک خفیہ یہودی تنظیم گرین کارڈ نے کیا ہے۔ گرین کارڈ ڈاکٹر کمال حسین کو ذہنی طور پر تندرست کر کے ان سے وہ فارمولہ مکمل کرا کر مستقبل میں پوری دنیا کی خوراک پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے، ماتھر نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس کے لیے تم نے پاکستان کیوں ایجنٹ بھجوائے، ان کا اس سے کیا تعلق ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ چونکہ ڈاکٹر کمال حسین کو پاکستان سے اغوا کیا گیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں کلیو پاکستان سے ہی مل سکتا تھا، اور جو ایجنٹ میں نے پاکستان بھجوائے تھے ان کا دوستانہ تعلق پاکستان کے معروف ایجنٹ عمران سے تھا۔ وہ عمران سے ملے اور اس سے درخواست کی کہ وہ اغوا کنندگان کو ٹریس کرنے میں مدد کریں۔ اس نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ رینڈل اور اس کی اسسٹنٹ ڈکشا دونوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی کار میں بم ڈال دیا گیا اور کار بلاسٹ ہو گئی اور ان دونوں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اطلاع بھی ملی کہ عمران کی کار میں بھی بم بلاسٹ ہوا ہے اور عمران بھی آج وہاں کی سٹی ہسپتال میں ہلاک ہو گیا ہے، ماتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، عمران کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیا تم نے کنفرم کیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے یکلخت اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، یہ بات کنفرم ہے، ماتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تفصیل بتاؤ، چیف سیکرٹری نے اسی طرح اونچی آواز میں کہا۔ عمران شدید ترین زخمی حالت میں وہاں کے قریبی سٹی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ جانبر نہ ہو سکا اور اس کی لاش حکومتی کارندے لے گئے ہیں، ماتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔